بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بلوچستان میں عسکریت پسندوں نے طالبان انداز میں منظم کارروائی شروع کر دی۔ ایک اور نیا جوہری تحقیقاتی ری ایکٹر قائم کیا جائے گا۔ ایران تائیوان میں مداخلت آگ سے کھیلنے کے مترادف ہوگی، چینی صدر کا صدر جو بائیڈن کو جواب۔ بھارت میں ایک ہی سرنج سے 30 طالب علموں کو کورونا ویکسین لگا دی گئی۔ روس کی وجہ سے جرمنی کی اہم عمارتیں اندھیرے میں ڈوب گئیں۔ اے سی والے کمروں میں بیٹھ کر پی ڈی ایم لوگوں کو نہیں نکال سکتی۔ شمالی کوریا نے امریکہ کو جوہری ہتھیار استعمال کرنے کی سب سے بڑی دھمکی کیوں دی؟ کاف لیگ سے چودھری شجاعت حسین اور طارق بشیر چیمہ کی چھٹی۔ ایران نے موساد کے 5 ایجنٹ پکڑ لیے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بلوچستان میں عسکریت پسندوں نے بھی کچھ عرصہ سے طالبان انداز میں منظم اور مربوط تخریب کاری شروع کر دی ہے، جس میں فدائی مشن بھی سامنے آئے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک بلوچ لڑکی جو کہ شادی شدہ اور بچوں کی ماں تھی، اس نے کراچی میں جامعہ کراچی میں چائنیز پر حملہ کر کے ایک نئی سوچ کا اظہار کیا کہ ان کے ساتھ بھی ایسے ہی مذاکرات ہونے چاہیے جیسے طالبان کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے اس سے پہلے 100 قبائلی عمائدین کا ایک جرگہ افغانستان گیا تھا۔ طالبان کی دی گئی لسٹ میں سے بہت سی اہم لوگوں کو چھوڑا گیا ہے اور انہیں افغان طالبان جو ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں ان کے سپرد کیا گیا ہے۔ کیا بلوچ عسکریت پسندوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھی ایسا ممکن ہے؟ وطن کی فکر کرنے والوں کو اس بارے میں اپنے رویوں میں تبدیلی لانی چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے مذاکرات کی کشتی ابھی تک کسی کنارے نہیں لگی۔ اس کے چپو کبھی اس کے ہاتھ میں تو کبھی کسی کے ہاتھ میں نظر آتے ہیں۔ معزول کی گئی پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ مذاکرات گزشتہ سال کے آخر میں شروع کیے تھے۔ ابتدائی طور پر 1 مہینے کی جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا، مگر اس 1 مہینے میں کافی سارے لوگ تخریب کاروں کی کارروائیوں کا شکار ہوئے، جبکہ اس کی خلاف ورزی کا الزام دونوں اطراف سے سامنے آتا رہا اور کہا جاتا ہے کہ مخالف گروپ نے اپنی قوت اور طاقت بڑھانے کے لیے وقت لیا ہے۔ اگرچہ ایسا ہوتا بھی ہے مگر اس کو قبول کوئی بھی نہیں کرتا۔ عوام سمجھتے ہیں کہ وحشی درندوں کے ساتھ ملک دشمنوں کے ساتھ مذاکرات نہیں سختی کی جائے، جس کا نتیجہ ایک اور فوجی آپریشن کی صورت میں نکلتا ہے۔ ایسا بارہا ہو چکا ہے۔ موجودہ مذاکرات جو اس وقت پاکستان کے معروف دیوبندی علماء جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ طالبان کے اساتذہ میں سے ہیں، موجودہ دیوبندی علماء میں نامور عالم دین مفتی تقی عثمانی کے علاوہ اور بہت سے علماء بھی شامل ہیں۔ چونکہ طالبان کی اکثریت، چاہے ان کا تعلق طالبان کی کسی بھی شاخ برانچ سے ہو، انہی پاکستانی مدارس میں تعلیم حاصل کرتی ہے جو ان کے ہم مسلک اساتذہ نے قائم کر رکھے ہیں۔ دیوبندیوں کے یہ مدارس اس وقت بہت زیادہ تعداد میں قائم کیے گئے جب افغانستان پر روس نے حملہ کیا اور لاکھوں افغان ہجرت کر کے پاکستان پہنچ گئے۔ پاکستان ہجرت کرنے والے مجاہدین کے بچوں کے لیے مدارس قائم کیے گئے تھے۔ طالبان اگرچہ شروع میں ایک ہی تھے مگر بعد میں ان میں پھوٹ پڑتی رہی اور یہ گروہ در گروہ تقسیم بھی ہوتے رہے۔ ان کی باغ ڈور مختلف قوتوں کے ہاتھوں میں رہی۔ یہ کئی ایک ممالک اور عالمی ایجنسیوں کے ہاتھوں کھلونا بن کر پاکستان کے بے گناہ معصوم عوام کو شکار کرتے رہے۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ اصفہان میں ایک نیا جوہری تحقیقاتی ری ایکٹر تعمیر کرے گا جو کہ مکمل طور پر ملکی وسائل سے تیار کیا جائے گا۔
کیونکہ ایران کو مقامی جوہری تنصیبات کی تعداد میں اضافے کی ضرورت ہے جن کے قیام کے لیے ملک کا جنوبی حصہ موزوں بھی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام پرامن اور سول مقاصد کے لیے ہے۔ صدر جو بائیڈن اور چائنا کے صدر شی جن پنگ کے درمیان 2 گھنٹے اور 17 منٹ کی طویل ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے۔ دونوں ممالک نے اس ٹیلی فونک کال کو دنیا کی 2 بڑی اقتصادی قوتوں کے درمیان کئی تنازعات پر ایک مضبوط تبادلہ خیال قرار دیا ہے۔ صدر جو بائیڈن کے 1.5 سال قبل اقتدار سنبھالنے کے بعد سے یہ دونوں رہنماؤں کے درمیان 5واں ٹیلی فونک رابطہ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران صدر شی جن پنگ نے تائیوان سے متعلق امریکی پالیسی پر سخت الفاظ استعمال کیے۔ تائیوان ایک جمہوری ملک ہے جس کے امریکہ کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں، لیکن چائنا تائیوان کو اپنا حصہ سمجھتا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے امریکی صدر کو تائیوان میں مداخلت پر خبردار کرتے ہوئے کہا کہ جو آگ سے کھیلتے ہیں وہ آخر کار جل جاتے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تائیوان کے معاملے پر کشیدگی پائی جاتی ہے۔ چائنا کی حکومت امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے تائیوان کے متوقع دورے پر بھی غصے میں ہے۔ اگرچہ امریکی حکام اکثر تائیوان کا دورہ کرتے رہتے ہیں، تاہم چائنا نینسی پیلوسی کے دورے کو ایک بڑی اشتعال انگیزی سمجھتا ہے۔ وہ امریکی صدر کے بعد دوسری اہم شخصیت ہیں اور عہدے کے پیش نظر فوجی ٹرانسپورٹ کے ساتھ سفر کر سکتی ہیں۔ چائنا نے خبردار کیا تھا کہ اگر نینسی تائیوان کا سفر کرتی ہے تو امریکہ کو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ انڈیا کے صوبہ مدھیہ پردیش میں ایک ہی سرنج سے 30 طالب علموں کو کورونا ویکسین لگانے کی وجہ سے کمپاؤنڈر کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا گیا۔ واقعہ ساگار کے علاقے میں پیش آیا۔ بچوں کے والدین نے کمپاؤنڈر کو ایک ہی سرنج سے بچوں کو ویکسین لگاتے دیکھ کر اسکول حکام سے شکایت کر دی۔ تاہم کمپاؤنڈر نے دعویٰ کیا ہے کہ اسے شعبہ صحت کی طرف سے ایک ہی سرنج دی گئی ہے اور اس نے صرف احکامات پر عمل کیا ہے۔ مدھیہ پردیش صوبائی وزارت صحت نے رائے کے خلاف فرائض سے لاپرواہی کے الزام میں مقدمہ دائر کر دیا ہے اور ویکسینیشن سامان کی فراہمی کے ذمہ دار افسران کے خلاف بھی تفتیش شروع کروا دی ہے۔ تاہم حزب اختلاف کانگریس پارٹی کے حکام نے صوبے کے وزیر صحت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ یورپ نے توانائی کے بحران کے پیش نظر جرمنی کے دارالحکومت برلن میں تمام تاریخی مقامات کی روشنیاں رات کے وقت بجھا دی گئیں۔ روس سے سپلائی ہونے والی گیس کی کمی سے نمٹنے اور بجلی بچانے کے لیے جرمنی میں قومی سطح پر مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں برلن میں واقع محل اور سرکاری ہاؤسز سمیت تقریباً 200 اہم عمارتوں کو رات کے اوقات میں تاریک رکھا جائے گا۔ حکومت نے کہا ہے کہ یوکرین کے خلاف جاری جنگ اور روس کی توانائی سے متعلق دھمکیوں کے تناظر میں ضروری ہے کہ ہم توانائی کے استعمال پر احتیاط برتیں۔ یہ پالیسی عارضی طور پر نافذ کی جا رہی ہے جس کے تحت روزانہ 100 سے 120 لائٹس بندی کی جائے گی۔ صدارتی محل کا بیرونی حصہ بھی تاریک رہے گا تاکہ عوام کے لیے مثال قائم کی جائے، جبکہ یورپی یونین نے بھی گیس کے استعمال میں کمی پر اتفاق کیا ہے۔ یورپی یونین کے حکام نے خبردار کیا ہے کہ یوکرین جنگ کے دوران لگائی گئی معاشی پابندیوں کے رد عمل میں روس سردیوں کے موسم میں یورپ کو گیس کی سپلائی بند کر سکتا ہے۔ جرمنی نے ایئر کنڈیشن کے کم سے کم اور پبلک ٹرانسپورٹ کے زیادہ سے زیادہ استعمال پر زور دیا ہے۔ یوکرین جنگ سے پہلے جرمنی 55% قدرتی گیس روس سے لیتا تھا، تاہم جون میں یہ مقدار کم ہو کر 35% ہو گئی ہے۔ یورپ کا کہنا ہے کہ توانائی کے لیے روس پر انحصار کو ہی روس ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ حکومتی اتحاد اور پی ٹی ایم نے کہا ہے کہ عام انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے اور موجودہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس مولوی فضل الرحمان کی صدارت میں ہوا، جس میں لندن سے نواز شریف اور شہباز شریف نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔
اور اس امر پر اتفاق کیا گیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف عوامی مہم چلائی جائے گی تاکہ نواز شریف جب پاکستان آئیں تو انہیں جیل نہ جانا پڑے۔ دوستو، ان کو کوئی بتائے کہ پہلے لوگوں کو گھروں سے نکالنا تو سیکھ لو، اے سی والے کمروں میں بیٹھ کر یہ لوگ لوگوں کو دوستو نہیں نکال سکتے۔ دوسری طرف شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ضمنی الیکشن کی بجائے نئے الیکشن پر معاملات طے پا گئے ہیں۔ اکتوبر میں الیکشن کی تاریخ، نئے الیکشن کمیشن اور نگراں حکومت کا فیصلہ قوم جلد سن لے گی۔ قرنطینہ والے بھی الیکشن مان گئے ہیں، صرف مولوی فضل الرحمان رہ گیا ہے۔ اتحادیوں کی سیاسی ساکھ راگ بن گئی ہے، نہ یہ عوام میں جانے کے قابل، نہ فرار ہونے، نہ ہی نواز شریف کو باہر سے بلانے کے قابل ہیں۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ اب خلق خدا فیصلہ کرے گی۔ جمہوریت مذاق اور اسمبلی تماشا بن چکی ہے۔ بحران سری لنکا سے لبنان، عراق اور اب پاکستان کی طرف آ رہا ہے۔ انہی دنوں میں یورپ میں 4 حکومتیں ختم ہو چکی ہیں۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ ق لیگ کا نیا صدر اپنے 2 وزراء کو واپس بلا لے گا۔ شمالی کوریا کی جانب سے امریکہ یا جنوبی کوریا کے ساتھ کسی بھی ممکنہ فوجی تنازع کی صورت میں جوہری ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ شمالی کوریائی رہنما کم جونگ نے سابق فوجیوں کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مخالفین ہم پر جزیرہ نما کوریا کو جنگ کے دہانے پر پہنچانے کا الزام عائد کرتے ہیں، تاہم امریکہ اور جنوبی کوریا کے ساتھ کسی بھی ممکنہ فوجی تنازع کی صورت میں ہم جوہری ہتھیار استعمال کے لیے تیار ہیں۔ ہماری فوجیں کسی بھی ممکنہ ناخوشگوار صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے ہمہ وقت چوکنا ہے۔ کم جونگ نے جنوبی کوریائی صدر کو تصادم کا شوق رکھنے والا نام دیتے ہوئے کہا کہ یہ جنوبی کوریا کے ماضی کے رہنماؤں کے مقابلے میں زیادہ تصادم کا خواہش مند ہے۔ امریکہ بھی اپنی گندی پالیسیوں کو جواز فراہم کرنے کے لیے شمالی کوریا کو نشانہ بنا رہا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکہ اور جنوبی کوریا کے مابین موسم گرما کی عسکری مشقیں بڑھانے کی تیاریاں جاری ہیں۔ اس سلسلے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے ایسی دھمکیاں مذکورہ فوجی مشقوں ہی سے جڑی ہوئی ہیں۔ مسلم لیگ ق نے چودھری شجاعت حسین کو صدارت سے ہٹانے اور طارق بشیر چیمہ کو ان کے عہدے سے فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چودھری شجاعت کی صحت فیصلوں پر اثر انداز ہوئی ہے۔ چودھری شجاعت حسین کے ساتھ ساتھ طارق بشیر چیمہ کو بھی عہدے سے فارغ کیا جائے گا۔ طارق بشیر چیمہ کو سازش کرنے کی وجہ سے فارغ کیا جائے گا۔ دوسری طرف تحریک انصاف نے کہا ہے کہ فنڈنگ قانون کا مقصد یہ ہے کہ ووٹر کو پتہ ہو کہ سیاسی جماعت کی فنڈنگ کون کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی نے 40,000 سے زیادہ ووٹرز کی تفصیلات الیکشن کمیشن کو دی ہیں۔ فنڈنگ کیس میں ہمارا کہنا ہے کہ تینوں جماعتوں کی فنڈنگ کا فیصلہ اکٹھا آنا چاہیے۔ اوورسیز پاکستانی تحریک انصاف کو فنڈنگ کرتے ہیں، جس طرح اوورسیز پاکستانی پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں، اسی طرح پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ پاکستانیوں کا حق ہے کہ ان کو معلوم ہو کہ نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کو کون فنڈ کرتا ہے۔ ابھی تک یہ راز سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ تحریک انصاف کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ گیم نہیں چلے گی کہ مریم اور نواز شریف کہیں کہ وہ علیحدہ تھے اور اس ملک کا بیڑا غرق اور عدم اعتماد شہباز شریف نے کیا ہے۔ حکومت گرانے میں نواز شریف پوری طرح ملوث ہے۔ عدم اعتماد سے حکومت گرانے کی یقین دہانی سب سے پہلے نواز شریف کو کرائی گئی۔ ہمیں ایک تاریخ طے کرنا ہوگی۔ اگر حکومت نے تب تک الیکشن کا اعلان نہ کیا تو ہمیں اس حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا۔ ایران نے اسرائیلی خفیہ ایجنسی سے وابستہ 5 رکنی جاسوسی کے ایک نیٹ ورک کا پردہ فاش کیا ہے۔ ایران میں خفیہ ایجنسیوں نے موساد کے لیے کام کرنے والے ایک نیٹ ورک کا پتہ لگایا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ گرفتار شدہ افراد نے خفیہ ایجنسیوں کے علاوہ دیگر تخریب کاریوں کی تربیت حاصل کر رکھی تھی۔ اس آپریشن میں گرفتار شدہ ایجنٹوں کے قبضے سے بعض مواصلاتی آلات بھی برآمد ہوئے ہیں۔
دفاتر میں اپنی میز پر دوپہر کا کھانا تناول کرنے سے جان لیوا خون کے لوتھڑے بننے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ بات نیوزی لینڈ میں ہونے والے ایک طبی سروے میں سامنے آئی ہے۔ ڈاکٹر رچرڈ بیسلے کی سربراہی میں نیوزی لینڈ کے میڈیکل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے سروے کے مطابق اکثر دفتری ملازمین وقت کی کمی کے باعث افراتفری میں اپنے کام کی جگہ پر ہی دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، جس سے خون کے لوتھڑے بننے کا خطرہ دگنا زائد ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر رچرڈ کے مطابق زیادہ بیٹھنے کا طرز زندگی موٹاپے، شوگر اور امراض قلب کا سبب بنتا ہے۔ تاہم بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ دفاتر میں کم جسمانی سرگرمیاں صحت کے لیے فوری خطرہ بن جاتی ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ خون کے لوتھڑے بننے سے جسم میں خون کی روانی متاثر ہوتی ہے، جس سے کسی شریان میں خون بند ہو جاتا ہے یا دل کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ اوپر کی تصویر میں آلو اور کینو دکھائی دے رہے ہیں، لیکن نہ یہ آلو ہیں اور نہ ہی یہ کینو، تو پھر یہ کیا ہیں؟ ویتنام میں ایک سکول کی لیڈی ٹیچر لی تھوئی شوقیہ بیکنگ کرتی ہے۔ ان کے بنائے ہوئے جیلی اور بین کیک خاصے مشہور ہیں، لیکن انہوں نے بیکنگ میں اپنی مہارت کو ایک نئی انتہا پر پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ درجنوں بار ناکامی اٹھانے کے بعد آخر کار وہ ایسے فروٹ بن بنانے میں کامیاب ہو گئیں جو دیکھنے میں بالکل پھلوں اور سبزیوں جیسے لگتے ہیں۔ جب انہوں نے اپنی مہارت کا نمونہ سوشل میڈیا پر پیش کیا تو لوگ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی مہارت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ تو دوستو، ان تصویروں میں جو آلو اور کینو دکھائے گئے ہیں وہ اصل میں انہی خاتون کے بنائے ہوئے فروٹ بن ہیں۔ جیسے ہی ساون بھادوں کا موسم جوبن پر آتا ہے، مچھروں اور خاص کر ڈینگی میں واضح طور پر اضافہ دیکھنے میں آتا ہے۔ ملیریا پھیلانے والے مچھر اپنی افزائش کے لیے بیکٹیریا اور پسینے کو ترجیح دیتے ہیں۔ مچھروں کی کچھ اقسام خوشبو اور بعض اقسام کاربن ڈائی آکسائیڈ کی جانب کھینچتی ہے۔ مچھر جس قسم کے بھی ہوں، آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ان سے بچاؤ کے لیے مؤثر اقدامات کریں تاکہ ملیریا اور ڈینگی جیسے موذی امراض سے بچا جا سکے۔ اس بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ قدرتی طریقہ کار استعمال کیا جائے۔ عموماً کیڑے مار ادویات کیمیائی اجزاء پر مشتمل ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے اکثر افراد سانس اور جلد کے انفیکشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مچھر مار سپرے بھی انتہائی تیز قسم کے کیمیائی اجزاء پر بنیاد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر جن گھروں میں اس سپرے کا استعمال زیادہ ہوتا ہے وہاں کے رہائشی افراد میں سانس کی تکلیف کی شکایت زیادہ ہو جاتی ہے۔ قدرتی طریقے میں ہضام کے پسے ہوئے پھولوں سے ایسا تیل اور خوشبو نکلتی ہے جو کہ مچھروں کو بھگانے میں انتہائی کارگر ثابت ہوتی ہے۔ ہضام میں درد کو دور کرنے، فنگس کو دور کرنے اور جراثیم کش ہونے کی خوبیاں بھی پائی گئی ہیں۔ ہضام میں درد کو دور کرنے، فنگس کو دور کرنے اور جراثیم کش ہونے کی خوبیاں بھی پائی گئی ہیں، جس کی بنا پر نہ صرف یہ مچھروں کو بھگانے کے لیے کارگر ثابت ہوتی ہیں بلکہ یہ جلد کو آرام اور سکون پہنچانے میں بھی معاون ہیں۔ ہضام کے پودے کو آپ کیاری یا گھر کے اندر بڑے گملوں میں بھی اگا سکتے ہیں۔ اس کے پھولوں کو مسل کر جن جگہوں پر مچھر زیادہ کاٹتا ہو وہاں لگانے سے مچھر دور رہتا ہے، اور اس کے تیل کو کپڑے پر لگا کر جلد پر لگانے سے بھی مچھر کے کاٹنے سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دار چینی کا تیل، دار چینی صرف مسالہ جات اور ہانڈی میں ہی استعمال نہیں ہوتی بلکہ اس کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ تائیوان میں کی جانے والی ایک تحقیق کے نتیجے میں معلوم ہوا ہے کہ دار چینی کا تیل مچھروں کے انڈوں کو مارنے میں بہت ہی طاقتور ثابت ہوتا ہے۔ یہ تیل بڑے مچھروں کو بھگانے کے لیے بھی کافی معاون ہے۔ دار چینی کے تیل کا 1% محلول بنانے کے لیے 24 قطرے تیل کو 4 اونس پانی میں حل کریں۔ اس محلول کو آپ اپنی جلد، کپڑوں، گھر میں فرنیچر اور پودوں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس محلول کو بناتے وقت احتیاط برتیں کیونکہ دار چینی کے تیل کے محلول میں زیادہ مقدار آپ کی جلد پر خارش کی کیفیت پیدا کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ حال ہی میں ایتھوپیا میں ہونے والی ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ نیم کا تیل مچھروں کے خلاف 3 گھنٹے تک 70% تحفظ فراہم کرتا ہے، لیکن نیم کے تیل کو جلد پر براہ راست استعمال کرنے سے منع کیا جاتا ہے کیونکہ اس سے جلد پر بعض اوقات کافی شدید خارش اور سوزش دیکھی گئی ہے۔
لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا محلول مچھروں کو بھگانے کے لیے کافی طاقتور ثابت ہوا ہے۔ 0 سے 100 ملی لیٹر نیم کے تیل کو پانی، تیل یا کسی لوشن میں حل کر کے یکجان امیزہ بنا کر استعمال کریں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔